نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس تیز رفتاری سے یہ سال گزر رہے ہیں، یہ ایام گزر رہے ہیں، مجھے میرے آقا کی ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب وقت کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی تو سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اور ابھی کل ہی کی بات ہے جب 2024 نے دستک دی تھی اور آج اختتام کو آ پہنچا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ سال ہم سے گزر جائے گا اور ہمیں یہ تک بھی نہیں معلوم کہ ہم نے اس سال میں کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ کیے۔ ہم نے نیکیاں کی بھی یا نہیں، ہمیں تو اس کی بھی خبر نہیں، لیکن اگلے سال آنے سے پہلے ہی ہم اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی ہمیں اس میں کون کون سے گناہ کرنے ہیں، ہم اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص کر ہمارے معاشرے کے نوجوان جو ہیں، ابھی سے ہی وہ پلاننگ کرنے لگے ہوں گے کہ ہمیں فلاں جگہ پکنک پر جانا ہے، ہمیں ڈی جے لگانا ہے، ہمیں ناچنے والی لڑکیوں کو بلوانا ہے۔ طرح طرح کے خرافات میں ابھی سے لوگوں کا ذہن جو ہے وہ مشغول ہو گیا ہے۔ لیکن میں یاد دلانا چاہوں گی کہ یہ جو نئے سال کی پارٹی منانے کے لیے آپ اس قدر سرگرداں ہیں، آپ ذرا اگر غور کریں تو اس نئے سال کی شروعات میں ہی غریب نواز کا بھی مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ وہی ایک تاریخ جو آپ فرسٹ ایئر کے نام پر منائیں گے، وہی ایک تاریخ غریب نواز کے مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ تو اگر آپ کو اس نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا ہی ہے تو پھر انگریزوں کے طرز پر نہ کر کے غریب نواز کے عاشقوں کے طرز پر اس نئے سال کو آپ سیلیبریٹ کر کے دکھائیں۔ پیسے تو آپ کو خرچ ویسے بھی کرنے تھے، لیکن اس خرچ میں آپ اگر کماتے تو صرف گناہ ہی کماتے۔ آپ کے نامہ اعمال میں اگر کچھ لکھا جاتا تو صرف گناہ ہی لکھے جاتے، برائیاں ہی لکھی جاتی۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سال جو ہے یہ نیکیوں سے شروع ہو اور نیکیوں پر اس کا اختتام ہو، تو پھر آپ نیو ایئر کی پارٹی چھوڑ کر کے غریب نواز کے نام پر دیگ چڑھائیں۔ جو خرچ آپ گانے باجے میں کرتے، وہ خرچ آپ غریبوں اور مظلوموں کو کھلا کر کے کریں، تاکہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جائیں۔ 31 دسمبر کی رات جو گناہوں میں لوگ مبتلا ہونے کی تیاریاں کر رہے ہیں، تو کیوں نہ اس کے بدلے میں نیکیاں کی جائیں، کیونکہ 6 رجب جو ہے وہ غریب نواز کے عرس کا دن ہوتا ہے۔ جو اگلا 6 رجب آنے والا ہے وہ 6 جنوری کو ہونے والا ہے، جو 2025 میں ہوگا۔ تو پھر جو 31 نائٹ ہوئی، رجب کی پہلی رات ہوگی، تو پھر ماہ رجب کی پہلی رات کا نیکیوں کے ساتھ اہتمام کریں گے، تو پھر اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ پھر آئندہ سال جو 2025 آنے والا ہے وہ آپ کے لیے بھلائیوں والا سال ہوگا۔ میری آپ سبھی سے یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ 31 دسمبر کی رات جو گناہ ہونے والے ہیں، 1 جنوری پکنک کے نام پر جو خرافات ہونے والا ہے، اس کو بدل کر کے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ 31 دسمبر کی رات عبادت میں گزاریں، کیونکہ وہ 1 رجب کی رات ہوگی اور جو پہلی جنوری ہوگی وہ 1 رجب کا دن ہوگا۔ تو پکنک میں پیسے خرچ کرنے کے بجائے غریب نواز کے نام پر دیگ فاتحہ کروائیں اور غریبوں، مسکینوں اور فقیروں کو کھلائیں، تاکہ خواجہ غریب نواز آپ سبھی کی پریشانیاں اللہ رب العزت کے حکم سے دور فرما دیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گی کہ آج 31 نائٹ میں خدا جانے کون سی بلا نازل ہو گئی ہے، آج اس نام پر نہ جانے کون سی مصیبت نازل ہو گئی ہے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے سارے گناہ کے اڈے 31 نائٹ کو آباد ہوں گے۔ خاص طور پر بڑے بڑے شہروں میں یہ خرافات بڑے ہی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی بہت سے ایسی اسلامی تحریک موجود ہیں جو 31 نائٹ کی مذمت پر جلسے کرواتے ہیں، تاکہ نوجوان گناہوں میں جانے کے بجائے اس نیک مجلس میں شامل ہو سکیں اور اپنے اعمال کو بھی سدھار سکیں۔ کیونکہ 31 کی رات
جتنا نشہ ہوتا ہے شاید ہی اتنا نشہ کسی اور رات میں ہوتا ہوگا۔ 31 دسمبر کی رات جس قدر عصمتیں تار تار ہوتی ہیں شاید ہی کسی رات اس طرح سے عورتوں کی عصمتیں تار تار ہوتی ہوں گی۔ 31 دسمبر کی رات جتنی عیاشیاں ہوتی ہوں گی شاید ہی کسی رات اتنی عیاشیاں ہوتی ہوں گی۔ 31 دسمبر کی رات جتنے ناچ گانے کھیل تماشے ہوتے ہوں گے شاید ہی کسی رات اتنے ناچ گانے کھیل تماشے ہوتے ہوں گے۔ اور 31 دسمبر کی رات جتنی فضول خرچی ہوتی ہوگی شاید ہی کسی رات اتنی فضول خرچی ہوتی ہوگی۔ 31 دسمبر کی رات اتنی شراب پی جاتی ہے کہ اگر کسی ہوٹل میں نیو ایئر پارٹی ہو رہی ہو تو صبح اگر اس ہوٹل سے نکلے ہوئے شراب کی بوتلوں کو اگر کنویں میں ڈالا جائے تو وہ کنواں ان بوتلوں سے بھر جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں پوری دنیا کے اندر یہ نحوست عام ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت کا یہ مقدر ہے کہ جو راتیں منانے کی ہوتی ہیں ہم انہیں مناتے ہیں، اور جن راتوں پہ پابندیاں لگانی ہوتی ہیں ہم ان پہ پابندیاں لگانا بھی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور سن لو، میں یہ بات صرف مسلمانوں سے ہی نہیں کہہ رہی ہوں بلکہ ہندوستان کے ہر ایک رہنے والے سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ 31 نائٹ یہ ہندوستانیوں کا تہوار نہیں ہے، نہ مسلمانوں کا ہے نہ ہی ہندوؤں کا ہے۔ یہ تہوار تو وہ لوگ منایا کرتے تھے جنہوں نے تمہیں غلام بنایا تھا۔ یہ تہوار ہندوستانیوں کا نہیں اور خاص کر مسلمانوں کا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے جو نیا سال ہوتا ہے تو وہ تو ماہ محرم الحرام سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور اس مہینے سے جن کی نئے سال کی شروعات ہوتی ہے ان لوگوں نے تو ہندوستانیوں کو غلام بنایا تھا۔ تو آج جب وہ اپنی خوشی منا رہے ہیں تو پھر ہمیں یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، بلکہ ان لوگوں نے ہمیں غلام بنایا تھا تو وہ جو کام کرتے ہیں ہمیں تو ان کے خلاف کام کرنا چاہیے۔ اور نوجوان مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسلامی نئے مہینے کی شروعات 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے، اس مہینے سے ہوتی ہے جس میں نبی کے نواسے اور ان کے اہل خانہ اور ان کے احباب کو ستایا گیا، بچوں کو رلایا گیا، بھوکا تڑپایا گیا، اور تم تو ان کے غم کو بھی مناتے ہو۔ مگر یہ کہاں کا انصاف ہے کہ تم 31 نائٹ کے بعد 1 جنوری کے دن تم جو بھی کام کرتے ہو تو تمہارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ 1 جنوری کو ہم جو کام کریں گے پورے سال وہی کام کریں گے۔ اسی لیے نئے سال کی شروعات اچھا کھانا کھا کر کرتے ہو، ناچ گانا کر کے کرتے ہو تاکہ تم پورے سال خوش رہو، لیکن یاد رکھنا تمہارے نئے سال کی ابتدا تو 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور جب تمہارے نئے سال کی شروعات 1 محرم الحرام سے ہوتی ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں تمہارا کام تو رونا دھونا ہوتا ہے۔ تم تو لوگوں کو حضرت امام حسین کے قصے سناتے ہو اور ان کے یاد میں روتے گاتے ہو، تو مجھے بتاؤ کیا تم سارا سال یہی کام کرتے رہتے ہو؟ جب تمہیں اپنے مذہب سے اتنی محبت نہیں کہ جو دن تم نے شروع کیا ہے اپنے سال کا، وہ پہلا دن جو ہے وہ ماہ محرم الحرام کا ہے، تم غیروں کے طرز پر اس قدر عمل کرنے لگے کہ وہ جو کہتے ہیں تم اسے اپنا مقصد حیات بنا لیتے ہو۔ وہ کہتے ہیں تو وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں، تم کہتے ہو تو تم بھی کر کے دکھاؤ۔ تم امام حسین کو اپنا آئیڈیل بتاتے ہو، تم غوث پاک کو اپنا آئیڈیل بتاتے ہو، اور میں عورتوں سے بھی کہنا چاہوں گی کہ تم کنیز فاطمہ الزہرا ہونے کا تم جو دعویٰ کرتی نظر آتی ہو، لیکن جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نیا سال جو ہے وہ تو 1 جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو جو 1 جنوری کو اپنا نیا سال مانتے ہیں وہ پورے سال پھر وہی سارے کام کرتے رہ جاتے ہیں، لیکن تمہارا نیا سال تو 1 محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، اور جو کام تم 1 محرم الحرام میں کرتے ہو وہ تو نیکی ہے، وہ تو عبادت ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہ تو روزے رکھنا ہے، وہ تو بھوکوں کو کھلانا ہے، وہ تو مظلوموں کی مدد کرنا ہے۔ تو مجھے بتاؤ کیا تم سارا سال یہ کام کرتے ہو؟ جس طرح وہ اپنے بات کے پکے ہیں کہ پہلے دن جو کام کریں گے سال بھر وہی کام کریں گے، تو تم بھی اپنے بات کے پکے ہو جاؤ کہ تم پہلے دن جو کام کرو گے وہی سارا سال کرو گے، اور ان خرافات سے تم بچے رہو گے، کیونکہ ہمارے نئے سال کی ابتدا جس طرح عبادت سے ہوتی ہے تو ہمارے سال کا اختتام بھی عبادت پر ہوتا ہے۔ ماہ محرم ہمارے نئے سال کی ابتدا ہے تو ہمارے سال کا اختتام ذی الحج ہے، جو کہ حج پر جا کر کے پورا ہوتا ہے، اور حج سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔
بہرحال آج میں اس بات پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی کہ محرم الحرام ہمارا نیا سال ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تہوار ہمارا نہیں ہے، اور کوئی تہوار زنا کر کے تو نہیں منایا جاتا، کوئی تہوار شراب پی کر تو نہیں منایا جاتا۔ یہ ہندوستان ہے، محبتوں کی زمین ہے، حیا کی زمین ہے، غیرت کی سرزمین ہے۔ اس سرزمین کا تقدس بحال کرو۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور کہوں گی کہ کچھ لوگوں کو بڑی شرارت سوجی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، دنیا آج ہمیں دیکھ کر، ہماری غفلت کو دیکھ کر، عمل سے دوری کو دیکھ کر، جرم کو دیکھ کر، ہمارے گناہوں کو دیکھ کر ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جو ہم کرتے ہیں مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں، ہم جو کریں گے وہی دیکھ کر مسلمان بھی کریں گے۔ ہم شراب پیتے ہیں تو مسلمان بھی شراب پیتے ہیں، ہم لڑکیوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں تو یہ بھی بدکاری کرتے ہیں، ہم ناچتے ہیں تو یہ بھی ناچتے ہیں، ہم داڑھیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے ہیں تو یہ بھی پھینکتے ہیں، ہم بے پردہ رہتے ہیں تو یہ بھی بے پردہ رہتی ہیں۔ ایک بات آپ سے کہوں، آج دوستوں کا سرکر بڑا ہی کام آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار دوستی تو وہی ہے نا کہ جو ہر جگہ کام آئے، اور پھر کام کہاں لیتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میں یہ بات بیان کرنے میں قطعی طور پر عار محسوس نہیں کرتی کہ میں اپنے قوم کی خرابی ان کے سامنے رکھ دوں۔ اچھا لگے تو میری بات بہت اچھی ہے، اور اگر برا لگے تو پھر مجھے معاف کریں، کیونکہ ہمارا کام ہی ہے اصلاح کرنا۔ آج دوستوں سے کام لیا جاتا ہے تو کہاں کام لیا جاتا ہے؟ 31 نائٹ میں ناچ گانے کے لیے، نیو ایئر پارٹی میں بدکاری کرنے کے لیے۔ آج تو حال یہ ہے کہ دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ مجھے شراب پینی ہے تو دوسرا دوست اس کا ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے مجھے بدکاری کرنی ہے تو دوست اس کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اگر دوست ساتھ نہیں دے گا تو پھر دشمنی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ان گناہ کے کاموں میں ساتھ دے دے تو پھر وہ سب سے بڑا محسن ہو جاتا ہے، سب سے بڑا مددگار ہو جاتا ہے۔ میری باتوں کو سمجھو، خدا را اپنی اصلاح کرو، کیونکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں خدا کو یاد دلائے، یا تم جب اسے دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے چمچا گیری اور دوست لڑکیوں کے چکر میں تم نے دوست بنا رکھے ہیں تو پھر یہ دوست دوستی نہیں، تو پھر یہ دوست جو ہے اس کی دوستی تمہیں جہنم کے علاوہ اور کہیں نہیں لے جانے والی۔ دوست تو ایسے بناؤ کہ جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں خدا کی یاد دلائے، جب وہ نماز پڑھنے کو جائے تو تمہیں ساتھ لے کر جائے، کیونکہ ایک دوست، سچا دوست وہی ہوتا ہے کہ جو دنیا میں بھی ساتھ رہے اور جنت میں بھی ساتھ لے کر جائے۔ آج کے اس بیان میں آپ لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہ رہی تھی کہ نئے سال کی شروعات آپ کریں، ضرور کریں، لیکن گناہوں کا بازار گرم کر کے نہیں، بلکہ آپ غریب نواز کے نام پر دیگ چڑھائیں، فاتحہ خوانی کروائیں، میلاد خوانی کروائیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کریں، انہیں کھلائیں، اگر ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تو انہیں کپڑے بھی دیں، تاکہ ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں۔ اور آپ اگر یہ نیک کام کر کے اس نئے سال کی شروعات کریں گے، غریب نواز کے مہینے کی شروعات کریں گے، تو پھر غریب نواز کی غریب نوازی سارے سال آپ کے ساتھ رہے گی۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا کہ پوری زندگی غریب نواز آپ کو نوازتے رہیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس بیان سے آپ سبھی کو فائدہ ضرور پہنچے گا، اور میری یہ گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اس بیان کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور آپ کو اگر یہ بیان فائدے مند لگا ہو تو پھر ضرور کمنٹ باکس میں کچھ کمنٹ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔